شہیدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ واقدی کی روایت کے مطابق غیر فاطمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں ہیں وہ 14 لڑکے ہیں اور 17 لڑکیاں ہیں، تو سر کیا ان کو بھی سید کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے شروع میں 3 تعریفیں بیان کی تھیں سر ایک تعریف یہ ہے کہ بنو ہاشم سب کے سب سادات ہیں، یہ ایک تعریف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک تعریف یہ ہے کہ اولاد علی سب کے سب سادات ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری تعریف یہ ہے۔ جی۔ تیسری تعریف ہے اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صرف سادات ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان 3 تعریفوں میں سے جس تعریف کا آپ انتخاب کریں گے اور اس کو دلائل کے ساتھ قبول کریں گے، اس کے مطابق آپ احکام لاگو کریں گے۔ صحیح، ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو شریعت میں یا فقہی حوالے سے ہمارے جتنے بھی فقہا ہیں، صحیح، ان تمام فقہا نے جب صدقات کے حرام اور حلال ہونے کا اعلان کیا کہ کس پر حلال ہے اور کس پر حرام، تو اس میں انہوں نے سادات فاطمی کا تذکرہ کیا ہے کہ سادات فاطمی پر صدقہ واجب لینا حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے باقی لے سکتے ہیں، باقی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خمس کا معاملہ ہے۔ خمس جو ہے یعنی مال کا 5واں حصہ۔ جی جی۔ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف تشیع اور اہل سنت کے فقہ میں ہے، وہ معادن پر کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تمام چیزوں پر۔ خمس جو ہے تمام چیزوں پر لاگو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو بھی بندہ سال کے آخر میں سال کا جو بھی وہ معین کرتا ہے دن، اس میں آخری دن جب اپنا حساب کتاب کرے گا تو اس میں اگر اس کے پاس فرض کریں 5 جوڑے لباس کے باقی بچیں جو اس نے سال بھر میں استعمال نہیں کیا، تو وہ اس کی بچت ہے، اس میں سے وہ 5واں حصہ نکالے گا خمس کے طور پر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اس نے خمس دینا ہے یہ کس کو دے گا؟ اس کے 2 حصے کیے گئے ہیں خود احادیث میں۔ ایک حصہ عمومی طور پر عام المنفعہ ان کاموں کے لیے ہے جس کی اجازت نبی کریم نے اور اہل البیت نے دی ہے یا زمانے کا فقیہ جامع الشرائط دے گا، اور دوسرا سادات فاطمی، وہاں پر بھی کہا گیا کہ ان سادات کو آپ نے دینا ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں، باقیوں کو اب وہ خمس کا مال دے نہیں سکتے۔ تو یہ جو احکام لاگو ہوتے ہیں یہ احکام واضح کر دیتے ہیں کہ سیادت کا اطلاق حقیقی معنی میں اور شرعی حوالے سے کن پر ہوتا ہے اور کن پر نہیں ہوتا، لیکن تعریف کے اعتبار سے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی باقی اولادوں کو بھی سادات کہا گیا ہے، لیکن یہ جو احکام دین کا اطلاق ہے وہ ان پر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں دیکھیں، حضرت عباس علمدار کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے، لیکن ان کا بیہیویئر حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم اور حضرت امام حسین سے ایسے ہے جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ ہو۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ باپ دونوں کے ایک ہیں، ماں کا فرق، اور وہ جو احترام مقام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے وہ ظاہر ہے حضرت ام البنین کا وہ مقام نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ام البنین بھی جب امیر المؤمنین کی پہلی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا کا تذکرہ آتا ہے تو اپنے آپ کو ان کی کنیز سمجھتی ہیں۔ سر اس پہ اہل تشیع اور اہل سنت کا اتفاق ہے کہ جو سیادت کا لفظ ہے وہ فاطمی سادات کے لیے، اس نقطۂ نظر پر تو سب متفق ہیں۔ ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا۔